رمضان میں ان کے حالات پڑھیے، صحابہ، تابعین، طب تابعین، سلف، ایسے ایسے لوگ. حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں دوسرے کام، یہاں تک کہ درس و تدریس کا کام، یعنی جو حدیثوں کا درس بڑا وقت گزرتا تھا اس میں، اس کو چھوڑ کر عبادت میں لگ جاتے تھے. اور رمضان کے آنے سے پہلے اس کے لیے ذہن و دماغ تیار کرتے. رمضان کے آنے کی بڑی خوشی ہوتی تھی، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے. اب رمضان کی تیاری، استقبال رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان سے ہی تیاری کرو، روایات کے سیاق و سباق سے ظاہر ہوتا ہے. اور اس کے لیے ایک دن 2 دن پہلے، بلکہ 15 شعبان سے کے بعد رمضان تک روزہ نہ رکھو، نفلی روزے، الا یہ کہ کسی کی عادت ہو جمعرات کی، پیر کی، اور ایسے کسی دن کی یا قضا ہو تو وہ کر لے، لیکن 1-2 دن پہلے احتیاط کرے تاکہ رمضان کے لیے تیار رہے. تو رمضان کی تیاری، استقبال ہم کیسے کریں؟ میں نے صحابہ کرام کا عام حالات میں اور رمضان کی حالت میں سلف کا بہت ہی اختصار سے صرف اشارہ کیا. کیا مزاج تھا، یہ کیوں تھا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے. دوسرا، ان کا ایمان، ان کا شوق عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا مزاج، آخرت کا یقین کہ ہمیں آخرت کی کامیابی چاہیے، دنیا میں کوئی چیز ملے نہ ملے، آخرت میں کامیاب ہو جائے. یہ ان کا ایک ہلکا سا میں مزاج بتا رہا ہوں. اب ہمارے یہاں کیا مزاج ہے، ہم رمضان کی تیاری کیسے کرتے ہیں اور کیسے کرنی چاہیے؟ ایک ہے سلف کا اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں جو لوگوں کا کردار ڈھلا. ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم باتیں کرتے ہیں استقبال رمضان کی، ہم ذکر کرتے ہیں، اور ابھی تو باڑھ آئے گی سوشل میڈیا پہ. ہر کوئی جو ہے بہت علم دے گا، فضیلتیں بتائے گا. جو خود نوافل سے، مستحبات سے، اس عمل سے جڑا نہیں رہے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جڑے ہیں، وہ دوسروں کو تعلیم دے گا. ہمارے یہاں رمضان آتا ہے تو کچھ لوگ دکانیں لگاتے ہیں، وہ چیزیں جو رمضان میں نہیں پکتی بنتی، وہ رمضان سے پہلے نہیں ملتی بنتی پکتی، وہ رمضان میں بنے لگے. جہاں جہاں مسلمانوں کی کثرت ہے ہمارے ملک میں دیکھ لیجیے، نئے نئے پکوان، نئی نئی چیزیں. پھر لوگ گھروں میں بھی دن کا روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر کھاتے ہیں. خرید و فروخت بڑھ جاتی ہے کیونکہ عید کی تیاری کرنی ہوتی ہے. اور خاص طور سے وہ لوگ جو 15 شعبان کو بدعتیں کر چکے ہیں، بدعتوں کا ارتکاب، تو ان کو توفیق نہیں ملتی کہ ہم نے بدعت کر کے جنت پکی کر لی، سال بھر کا گناہ معاف کر لیا، جبکہ وہ بکواس ہے، جھوٹی باتیں ہیں، شیعوں کی جاری کی ہوئی چیزیں ہیں. اور ہمارے شہر کا، میں بھی ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے شہر میں 15 شعبان کو منانے والے زیادہ تھے یا کم؟ تو جنہوں نے منایا وہ سب بدعتی ہیں، پکا لکھ لیں. انکار کریں، غصہ آئے غصہ کریں، بدعتی ہیں مانے. سنت نہیں ہے وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے جو قبرستان میں اکٹھا ہوئے، چراغاں کیا، حلوہ بنایا، نیا کپڑا پہنا، کاروبار بند کیا. دین کی تعلیم نہیں ہے، شیعوں کی تعلیم ہے. آپ اللہ کے رسول کی سنت نہیں مان رہے، روافظ کو مان رہے. تو جب آپ نے وہ مانا تو لیلۃ القدر کی اہمیت کہاں رہے گی؟ تو رمضان کی تیاری نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی فضیلت سے، اس کی برکتوں سے ناواقف ہیں، بدعتوں کو اہم سمجھ رہے ہیں، سنت اور قرآن کی تعلیمات کو غیر ضروری سمجھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے، اگر ایک آدمی رمضان المبارک کی حقیقی اہمیت کو مومن بندہ سمجھ لے وے تو اسے وقت کم پڑے گا عبادت اور ریاضت کے لیے، تلاوت کے لیے، خرچ کرنے کے لیے. اس کو یہ رہے گا کہ میرے پاس اور کیا ہوتا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، صحابہ کی طرح. ہمارے یہاں یہ چیز جب بیان کرو تو لوگ، دینے والوں کا جذبہ کم، لینے والوں کو لگتا ہے کہ زیادہ. لینے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دینے والے بنے. بہرحال وہ انفاق کی ایک بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم حقیقت میں اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ رمضان المبارک جیسے عبادت کا، نیکیوں کا موسم بہار، قرآن کے نزول کا مہینہ، اس لیے قرآن سے تعلق، قرآن کی تلاوت، قرآن کا سننا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، یہ مزاج ہمارے یہاں کم ہے. رسمی طور سے لوگ تراویح ادا کرتے ہیں اور اس میں بھی لگتا ہے کہ وہ رسم سمجھتے ہیں، عبادت نہیں.
عادت ہے، عبادت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ بس قرآن ختم ہو جائے، فرصت ملے، تو اب اس میں بھی شارٹ کٹ نکالا کہ 10 دن کی تراویح، 5 دن کی، 6 دن کی، کچھ لوگ 3 دن میں ہی پڑھ لیتے ہیں جو منع ہے، قرآن ختم ہو جائے. کیا قرآن کا ختم کرنا ہی کافی ہے؟ اور پھر آج کل ہمارے یہاں کچھ نئے نئے مجتہدین بھی پیدا ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی تھی تو ہم بھی 3 ہی دن پڑھیں گے. حالانکہ آپ نے 3 دن جماعت سے پڑھائی، تو کہتے ہیں جماعت سے 3 دن، تو پھر آپ اکیلے پڑھیے. صحابہ بھی پڑھتے تھے، اللہ کے رسول بھی پڑھتے تھے. کہا حضرت عمر نے جماعت قائم کی لیکن خود نہیں پڑھا نا. ایسے ایسے نکتے لاتے ہیں. تو کیا حضرت عمر تراویح چھوڑ دیتے تھے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث نہیں تھی، من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا، جس نے قرآن ختم کر لیا، یہ نہیں کہا آپ نے، جس نے پورے رمضان کا قیام کیا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف. تو پورے رمضان، آپ قولی حدیث میں پورے رمضان کے قیام کی فضیلت بتا رہے ہیں، تو آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، جماعت سے پڑھ رہے ہیں بہت، وہ بھی اچھی بات ہے، وہ ثابت ہے. وہ حضرت عمر کی ایجاد کی ہوئی چیز نہیں ہے. وہ اللہ کے رسول نے 3 دن پڑھائی اور پھر صحابہ نے کئی مرتبہ پڑھا، پھر صحابہ کرام نے پڑھا، تو یہ سنت ہے. اب کچھ لوگ تو قرآن ختم کر دینا کافی سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کو تراویح لمبی ہوتی ہے تو بھاری پڑتی ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے. جنت بھی چاہیے اور شوق بھی نہیں ہے، محنت بھی نہیں ہے، تو لوگوں کی دیکھا دیکھی، شرما شرمی میں کچھ نیکیاں کچھ لوگ کر جاتے ہیں. روزہ ہیں اس لیے کہ سب لوگ روزہ ہیں، بچے روزہ رکھتے ہیں، ہم نہیں رکھیں گے تو بے عزتی ہوگی. کچھ لوگ آج روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کمانا ہے، محنت کرنی ہے، وہ زیادہ اہم ہے. کیوں؟ کمائیں گے تو نیا کپڑا خریدیں گے. عید کی تیاری، عید کی تیاری، عید کی تیاری نئے کپڑے نہیں ہیں. عید کی تیاری لباس، جوتے، چپل، ٹوپی اور نئی نئی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ عید کی تیاری نیکیاں ہیں، روزے ہیں، تراویح ہے، تلاوت ہے، انفاق ہے. جب آپ اللہ رب العالمین کے جناب میں بخشش کروا لیں اپنی، تب آپ اس لائق ہیں کہ عید کی خوشیاں منائیں. اور روزہ چھوڑ کے لوگ عید منا رہے ہیں، ان کو حق ہی نہیں ہے عیدگاہ نہ آئیں وہ لوگ جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ہمارا منظر دیکھیے، کچھ لوگوں کی مشغولیات کیا ہوتی ہیں رمضان میں. جیسے کہ میں نے کہا، بازار پٹے پڑے ہوں گے، مجلسیں جمیں گی، گفتگو، اور کچھ لوگ اتنی فرصت ہوتی ہے کہ واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں. میں تو یہی سوچتا ہوں آج کل کہ کتنی لوگ پوسٹ کرتے ہیں، کیا کیا تیار کرتے ہیں، اس کا جواب دو، اس کو جواب دو، صبح بخیر، اور یہ ڈیزائن بنا کے معلوم نہیں کیا کیا ہے. کتنا ٹائم ہے، کتنا وقت ہے ان کے پاس بیکار کا. تلاوت کے لیے نہیں ہے، درس قرآن، درس حدیث میں شرکت کے لیے نہیں ہے، علماء سے استفادے کے لیے ٹائم نہیں ہے. جو جاہل ہیں دوسروں کو علم دینے کے لیے ٹائم ہے. اور اب سوشل میڈیا پہ لوگ اس پر بحث کریں گے، تراویح پر، جیسا کہ میں نے کہا، کچھ لوگ چاند والے معاملے پر بکواس کریں گے. جو علماء نہیں کرتے یہ جاہل کرتے ہیں. وقت ضائع کریں گے، نیکیاں نہیں کریں گے، غیر ضروری بحثیں کریں گے اور اس میں وقت ضائع کریں گے. یہ رمضان کی ناقدری ہے. رمضان وہ مہینہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو برکتوں سے بھرا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ کے ارشادات، بہت سی حدیثیں، آیتیں ہیں کہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت عام ہو جاتی ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، برائیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، اللہ کی نوازشیں خوب 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 بڑھ جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے فارغ ہوتے، صحابہ کرام ہو جاتے. یہ میں نے 1-2 وجہ کی طرف اشارہ کیا کہ ہم حقیقی طور سے جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے.